نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حجاج اکرام، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے ہیں۔ ہم جس مقام پر کھڑے ہیں اس کو عرفات کہتے ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ مکے سے کم و بیش 22 کلومیٹر دوری پر ہے، مینا سے تقریباً 10 اور مزدلفہ سے تقریباً 4 کلومیٹر دوری پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اس دنیا میں 23 سال رہے۔ اللہ رب العالمین کی منشا اور اللہ رب العالمین کے ارادے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ مہینے پہلے آپ حج کے لیے آئے۔ 10 ہجری آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری سال آپ حج کے لیے نکل کر کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا ارادہ فرمایا تو آپ نے خیر خواہی کا، آپ علیہ السلام نے امت کی خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی قصور نہیں کیا۔ آپ نے مدینے میں اعلان فرمایا، مدینے کے قرب و جوار میں اعلان فرمایا کہ اللہ کے نبی حج کے لیے جانے والے ہیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں۔ پورا مدینہ امن پڑا، مدینے کے قرب و جوار کے لوگ بھی آپ کے ساتھ نکل کر کے آئے۔ مکے سے مدینے کو آنے کے لیے تقریباً اس دور میں 15 دن لگتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے مکے کو آ رہے تھے، راستے میں دھیرے دھیرے کافی لوگ آپ کے ساتھ جمع بھی ہوتے گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو آپ کے ساتھ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ جو مدینے میں مسلمان تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، مدینے کے آس پاس کے جو مسلمان تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور پھر قرب و جوار کے بہت سارے قبیلے کے مسلمان بھی آپ کے ساتھ آ گئے تھے۔ پورے مکے کے مسلمان بھی آپ کے ساتھ جڑ گئے تھے، طائف کے مسلمان بھی آ گئے تھے۔ اس اعتبار سے اس حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان تھے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے، کم و بیش 1 لاکھ کے آس پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم، آپ نے ہر پل، ہر لمحہ، ہر قدم پر لوگوں کی رہنمائی کی کہ ایک عظیم عبادت کو کیسے انجام دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں صحابہ کی تعداد تو بہت تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے جابر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ عنہما ان کو یہ سعادت بخشی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے، مدینے سے نکلنے سے لے کر حج کی ادائیگی اور پھر حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ پہنچنے تک ساری تفصیلات آپ اکیلے نے بیان کی۔ دیگر صحابہ نے بھی بیان کی ہیں، لیکن جتنی تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان کی ہے کسی اور صحابی سے اتنی تفصیل ہمیں نہیں ملتی ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے نکلے اور عرفات کی طرف آئے۔ ایک عرفات کا ایک علاقہ ہے نمرہ، وہاں پر آپ علیہ السلام کے لیے ایک قبہ بنایا گیا، ایک خیمہ بنایا گیا، اس میں آپ ٹھہرے رہے، آرام فرمائے۔
پھر جب زوال کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام وادی کی طرف آئے اور آپ اپنی اونٹی پر سوار ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں جو باتیں بیان فرمائیں وہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ۔ آپ علیہ السلام نے ایسی تعلیمات دی اس خطبے میں جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا، گویا کہ یہ الوداعی حج تھا یہ، پھر اس کے بعد آپ نے کبھی حج نہیں کیا، آپ کی زندگی نہ رہی۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اس خطبے میں ارشاد فرمائیں بہت ہی مختصر، صرف 5 باتیں آپ نے بیان فرمائیں، لیکن یہ 5 باتیں ہماری انفرادی زندگی کے لیے، ہماری اجتماعی زندگی کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے، ہماری مسجدوں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، گھر میں شوہر اور بیوی بچوں کے لیے، تعلیم گاہوں کے لیے، تجارت کے لیے، معاملات کے لیے، عباداتوں کے لیے، اصول اور فروع کا ایک جامع خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5 باتوں میں بیان فرمایا۔ اس خطبے کو رکھ کر کے اہل علم نے بہت باتیں کہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے 5 باتوں میں پورا خلاصہ آپ نے کر دیا۔ دین اور دنیا کی کوئی چیز آپ نے اس میں نہ چھوڑی، ہماری نجات کا پورا بندوبست آپ نے اس خطبے میں فرما دیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جیسے ہی زوال ہوا، آپ علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی جس کا نام تھا قصوہ، اس میں سوار ہوئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ یا ایھا الناس، آپ علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کیا اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات پر گفتگو فرمائی، خون خرابے کو ختم کیا آپ نے۔ چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے امن کو قائم کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون خرابے کو ختم کرنے سے متعلق جتنی جد و جہد ہو سکتی مکمل آپ نے اس معاملے کو انجام دیا، عملی طور پر بھی آپ نے انجام دیا، اقوال بھی آپ کی اس میں کثرت سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی بات جو بات آپ نے بیان فرمائی، ایک تمہیدی طور پر لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے کہا کہ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ ہم جس ملک سے آئے ہیں، ہمارے ممالک الگ الگ ہیں، ہم ہندوستان سے آئے ہیں، دیگر ممالک سے بھی لوگ آئے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ کے سامنے وہ لوگ تھے جو مکے کے لوگ تھے، بڑی تعداد انہی کی تھی، اور جو مدینے سے بھی آئے تھے وہ بھی مکے سے اچھی طرح واقف تھے، وہ بھی حج کیا کرتے تھے۔ مکے کی جو حرمت ہے، آج کے اس دن کی جو حرمت ہے، اس شہر کی جو حرمت ہے، حرمت والے مہینے کی، اس کا بڑا پاس و لحاظ کیا کرتے تھے۔ یہ جب کفار تھے، مشرک تھے، تب بھی احترام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحیثیت مسلمان تمہارا اپنا خون، کسی ایک کا بھی خون، کسی ایک کا بھی مال ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ آج کا دن پہلے سے تم جسے ایک حرام سمجھتے آ رہے ہو۔ اس میں کوئی حرام کام نہیں کیا جاتا، اس کی حرمت باقی رکھی جاتی، اس کی عظمت باقی رکھی جاتی ہے۔ اس دن کی جتنی حرمت ہے، جتنی عظمت ہے، جتنا مقام ہے، اتنا ہی مقام ایک مسلمان کے خون کی ہے، اس کے مال کی ہے۔ یہ جو مہینہ ہے اور یہ جو شہر ہے، اس کا جو تم پاس و لحاظ رکھتے ہو، اس کا جو احترام اور عزت تمہارے دل میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا مال اور اس کے خون کی عزت بھی ایسی ہی ہے۔ اس تمہید کو کہنے کے بعد، تمہیدی کلمات کہنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع۔ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے شریعت دے کے بھیجی ہے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی ہوں، میں معلم ہوں۔ مجھ سے پہلے جو جاہلیت تھی، مجھ سے پہلے کسی بھی طرح کی جو نادانیاں ہوتی تھی، جو بھی شریعت کے خلاف کام ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب میرے پیروں تلے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب جو میں بتایا ہوں، جو میں نے کیا ہے، جو میں نے کہی ہے، وہی بات اصل ہے۔ اس سے پہلے کی ساری باتوں کو میں نے اپنے پیروں تلے رکھ دی ہے۔ کہا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک معاملہ خون کا ہے، کہا کہ جس کسی کا بھی خون کا معاملہ ہو،
کہا کہ سب کا خون، جس نے بھی آپس میں ایک دوسرے کے خون کیے ہوں، سب کے سب اس سلسلے میں معاف. اس میں کوئی کسی کے سلسلے میں جو ہے مطلب خون کے بدلہ خون، پھر اس طرح کی کارروائی، اس طرح کی کارکردگی، اس طرح کی پیش قدمی، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کے سب ختم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اعتبار سے دماء الجاہلیت موضوع، دماء الجاہلیت موضوعہ، کہا کہ جاہلیت کے جتنے بھی خون ہیں، کوئی کہے گا کہ فلاں قبیلے نے اس کو قتل کیا، اس قبیلے نے اس کو قتل کیا، کہا کہ یہ سب سارے معاملات ختم. اب اس بنیاد پر آگے لڑائیاں نہیں ہوں گی، اس بنیاد پر آگے خون خرابہ نہیں ہوگا. اچھا، ایسے بہت سارے قبیلے تھے جو اس طاق میں تھے کہ ہمارے قبیلے کی فرد کو اس قبیلے نے قتل کیا ہے، اس قبیلے کے فرد کو اس قبیلے نے قتل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے خون کو معاف کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے خاندان کے خون کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول دم اضعه، کہ سب سے پہلا خون جسے میں ختم کرتا ہوں، کہا کہ ربیعہ بن حارث کے جو بیٹے ہیں ان کے خون کو میں معاف کرتا ہوں. کہا کہ کان مسترضعا فی بنی سعد فقتله ہذیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ایک فرد جو بنو سعد میں پلتے تھے، وہیں پر ان کی ابتدائی زندگی تھی، اور حذیل کے لوگوں نے انہیں قتل کر دیا. کہا کہ میں ان کے خون کو معاف کرتا ہوں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خون کے سے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ تمہارا خون ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کا شہر ہے، یہ مہینہ ہے، یہ جو شہر ہے، آج کا جو دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے خون کو معاف کرتا ہوں، کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود سے متعلق، کہ سود کے جتنے بھی معاملات ہیں سب ختم. جس نے بھی اب تک سودی کاروبار کیا ہے، اگر کسی کا کسی پر سود باقی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے سب معاف، سب بند. جو گناہ ہو چکا ہے ہو چکا ہے. اب کسی کے سر پر کسی کا سود ہے تو نہیں ہوگا، وہ ختم کر دیا جائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا جو سودی معاملہ ہے میں اپنے گھر سے معاف کرتا ہوں، اپنے گھر سے ختم کرتا ہوں. کہا کہ عباس رضی اللہ عنہ پر جو سود ہے، کہا کہ سب سے پہلے میں اسے ختم کرتا ہوں. سودی اعتبار سے سب سے پہلے وہ اپنا معاملہ صاف کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاملے کو بیان فرمایا، معاملات کو، سب سے پہلے اپنے گھر کے معاملے کو آپ نے صاف فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متعلق بات بیان فرمائی. کہا کہ فاتقوا اللہ فی النساء، کہا کہ عورتوں سے متعلق اللہ کا تقوی اختیار کریں، کہ عورتوں پر کوئی ظلم نہ ہو، عورتوں کے حقوق نہ مارے جائیں. ہم جس ملک سے آئے ہیں، ذرا غور کیجئے آپ، ہمارے اس ملک میں بہت ساری پارٹیاں حکومت پر آتی ہیں مسلم خواتین کا سہارے پر. ذرا اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا کوئی کمی رہ گئی خواتین کے حقوق سے متعلق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر خواتین سے متعلق بتاتے رہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اللہ کے رسول نے یہی بات بیان فرمائی. کہا کہ عورتوں سے متعلق اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر ان سے شادی کی ہے، اللہ کے حوالے سے ان کو اپنی زوجیت میں لیا ہے، تم نے ان سے شرعی طریقے سے نکاح کیا ہے. استحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے آپ نے ان کو اپنی زوجیت میں لیا ہے. آپ علیہ السلام نے مردوں سے یہ بات بیان فرمائی کہ جس طرح سے مرد حضرات اپنی غیرت کا اظہار کرتے ہیں، جس طرح سے ان کو اپنے مزاج کو واضح کرنے کا حق ہے، اپنی غیرت دکھانے کا حق ہے، کہا کہ عورتوں کا بھی جو ان کی جو غیرت ہوتی ہے، ان کا جو مزاج ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی تلقین فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کی تلقین فرمائی. پھر آخر میں آپ علیہ السلام نے ایک اہم بات بیان فرمائی. کہا کہ ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم به کتاب اللہ، ان اعتصمتم به کتاب اللہ. کہا کہ اب میں تمہارے درمیان اللہ رب العالمین کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب یعنی اللہ کی شریعت، یعنی زندگی کے ہر موڑ پر خصوصیت کے ساتھ عبادات میں، معاملات میں اللہ کے دین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم نے آپ کے پاس کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی اللہ کی شریعت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو جب تک تھام کے رہو گے
کہا کہ لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمانے کے بعد صحابہ سے خطاب کیا اور صحابہ سے پوچھا کہ ستسألون، کہا کہ وتسألون عنی وتسألون عنی ما انتم قائلون، کہ میری جو 23 سالہ نبوت کا دور ہے تمہاری نظروں کے سامنے ہے، یعنی میرا جو 23 سالہ دور نبوت ہے میں نے تمہارے درمیان بتایا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو میری اس 23 سالہ زندگی سے متعلق پوچھنے والے ہیں کہ میں نے کیا کیا، کیا کہو گے تم؟ ایسے پوچھا اللہ کے رسول نے، کہا کہ وَتُسْأَلُونَ عَنِّي، میرے سے متعلق تم کو پوچھا جائے گا کہ مَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اب تمہارا کیا جواب ہوگا؟ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اللہ سے یہی کہیں گے کہ نشہد انک قد ادیت، انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اپنی پوری بات جو اللہ کی طرف سے وحی کے طور پر نازل ہوئی سب باتیں آپ نے پہنچا دی ہیں، آپ نے حق ادا کر دیا ہے، آپ نے ہر پہلو سے، آپ نے ہر طرح سے ہماری خیر خواہی کی ہے، کوئی کمی نہیں کیا، کوئی قصور نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سن کر کے اللہ آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ اے اللہ بھی تو گواہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تیری ساری باتیں ان تک پہنچا دی ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے، آپ اپنی سواری سے اترے اور پھر اذان ہوئی اور ظہر اور عصر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر کے پڑھائی 2 اقامت کے ساتھ، اور نماز پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے سواری پر سوار ہو گئے، پھر اونٹنی پر سوار ہو گئے اور موقف کی طرف گئے، قبلہ رخ کیا اور غروب شمس تک مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں لگے رہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم اپنے ملک جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں بھی لانا چاہیے اور مسلمانوں میں بھی پہنچانا چاہیے، غیر مسلمین میں بھی ان باتوں کو پہنچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں اس عظیم عبادت کی توفیق بخشے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ بحیثیت بشر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، فرما برداری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بجا لانے میں، حج کے جو امور ہیں ان میں جو کمی بیشی ہوئی ہے، جو ہم سے کمی بیشی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا مکمل اجر عطا فرمائے، اور آنے والے جو ارکان ہیں، جو واجبات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے بخوبی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔